الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور جو آج ہم آپ کے پاس موضوع لے کر آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب کسی مرد یا کسی عورت پر غسل فرض ہوتا ہے، یعنی غسل جب فرض ہوتا ہے، اس میں سے ایسی غلطیاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ کہ جب غسل نہیں ہوتا تو جسم پاک نہیں ہوتا، جب جسم پاک نہیں ہوتا تو پھر روزی میں برکت نہیں ہوگی، اگر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کرو گے تو پھر بھی گناہ گار ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے تو پھر بھی گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اور اس حوالے سے آج ایک اہم جو مسئلہ تھا آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو غسل کے فرض بھی بتا دیں گے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں اور کیسے انہیں فرض ادا کرنے ہیں۔ اور یقیناً دیکھیں کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور سب سے پہلے جا کر جہاں نجاست لگی ہو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دھونا ہے، اچھے طریقے سے صاف کر کے پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ہاتھ دھونے ہیں، اور 3 غسل کے فرض ہیں، وہ جب تک ہم 3 فرض ادا نہیں کریں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور 3 فرض کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے 3 بار غرارے کرنے ہیں، یعنی منہ کے اندر پانی ڈال کے اچھے طریقے سے 3 بار ہم نے غرارے کرنے ہیں، اور اس کے بعد 3 بار ہم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ناک کی نرم ہڈی تک یہ پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ ناک کے اندر بھی بال ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد ہم نے پورے بدن پر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہم نے پانی ڈالنا ہے، اور پہلے تو 3 بار دائیں طرف ڈالنا ہے، پھر 3 طرف بائیں طرف ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر پورے جسم پر ہم نے پانی بہانا ہے، اور بہانے کے بعد اچھے طریقے سے سر میں بھی پانی ڈالنا ہے اور داڑھی میں بھی پانی ڈالنا ہے، کیونکہ یہ ایک باریکی کا مسئلہ ہے کہ جب ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہو گیا، جیسے داڑھی کے بال ہو گئے یا سر کے بال ہو گئے، ان میں سے اگر ایک بال خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ ان کو اچھے طریقے سے ہم نے پانی بہانا ہے، پانی کے ساتھ دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا غسل ہو جائے گا۔ اس میں افضل تو یہ ہے کہ ہم غسل جب کریں فرضوں کے ساتھ ہم نماز کا وضو کر لیں، جیسے وضو کرتے ہیں، اس میں یہ ہو جائے گا کہ وضو کے فرض بھی آ جائیں گے، غسل کے فرض بھی آ جائیں گے، اور وضو کی سنتیں بھی آ جائیں گی، اور اسی طرح ہم اسی پھر وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا عمل بھی ہے، کیونکہ ہم نے جب عبادت کرنی ہے تو غسل کے ساتھ کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ غسل کے فرض بھی آ جائیں گے، اور وضو کے فرض بھی آ جائیں گے، اور وضو کی سنتیں بھی آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ ہم اب دیکھیں، غسل کا ایک فرض یعنی سر میں سے یا داڑھی میں سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ 100 بار جا کر نہر میں نہا لیں، آپ جا کے دریا کے اندر نہا لیں، آپ سمندر کے اندر جا کے نہا لیں، یا بار بار آپ نہاتے رہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادت نہیں ہوگی، جب ہماری عبادت نہیں ہوگی تو ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، جب ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی تو پھر ہماری جو زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی، ہماری زندگی پریشان ہو جائے گی۔ یہ یقیناً پھر ایک ایسا عمل ہے کہ جسے ہمیں کرنے سے ہماری زندگی بھی خوبصورت بن سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کا مسئلہ کوئی درپیش ہے تو وہ یقیناً پوچھ بھی لیتا ہے۔ آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کی طور سے آپ کمنٹس کر کے بھی سوالات کر سکتے ہیں، جس کی آپ کو آگاہی مل سکتی ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی رکھی تو اسی طرح ہم آپ سے کے ساتھ ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔